امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا پروف جو ہے قریب آتا جا رہا ہے۔ پہلے دسمبر میں ہوتا تھا، اب انہوں نے پہلے کر دیا نومبر میں۔ تو بیسیکلی یہ ویڈیو میں فرسٹ پروف کے اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہی ہوں۔ سارے ڈپریسڈ ہوئے ہیں کہ کس طرح سے تیاری کریں، کیسے کریں، اور فرسٹ پروف والے اسٹوڈنٹ چونکہ ان کا پہلا ایکسپیرینس ہے تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلے کون سا سبجیکٹ پڑھیں، بعد میں کون سا پڑھیں۔ تو میں نے تھوڑا سا اسکیجول کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ اسے فالو کیجئے گا اور اپنی تیاری سٹارٹ کیجئے گا۔ تو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ہمارے پاس پروف میں دن کتنے رہ گئے ہیں، 56۔ اور جو ایل ایم ڈی سی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ 1 مہینہ ان کے پی ایس ٹیز ہوں گے اور اس کے بعد انہیں فری کر دیا جائے گا۔ تو 25 ڈیز کے لیے مے بھی ان کے پی ایس ٹیز ہوں، اور اس کے بعد 30 ڈیز ان کو سیلف اسٹڈی کے لیے ملے گی۔ اب یہ جو 25 ڈیز ہے نا، جو بچہ انہیں اویل کرتا ہے صحیح طرح سے، اس کے لیے تو گولڈن چانس ہے کہ وہ اچھی طرح سے پروف پاس کر سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ٹیسٹ ہوں گے وہ ڈیلی اس ٹیسٹوں کی تیاری کرے گا، اور ایٹ دی اینڈ اسے جو ہے اتنا برڈن نہیں پڑے گا اس کے اوپر کہ میرا یہ بھی رہتا ہے وہ بھی رہتا ہے۔ ایک یہ صورتحال ہو سکتی ہے، اور دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پی ایس ٹیز جو ہیں ان کے اوپر اتنا فوکس نہ کرو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ پی ایس ٹیز نہ دو، پی ایس ٹیز ضرور دو۔ ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ تو ہو کہ آپ کے پاس پیپر میں کس ٹائپ کے کوسچن آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہو جائے، آپ اپنے آپ کو چیک کرو کہ آپ کو کتنا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پی ایس ٹیز جو خود پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ پی ایس ٹیز کا آپ سلیبس پکڑو، ڈیلی بیسس پہ جو ٹیسٹ ہے آپ اسے اتنا ریڈی کر لو کہ آپ اسے پاس کر سکو، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے اپنی تیاری سٹارٹ کرنی ہے نا، تو آپ اپنا سلیبس پکڑو اپنے طور پہ۔ جو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کا ویکسٹ سبجیکٹ کون سا ہے، سب سے ویک سبجیکٹ آپ کو کون سا لگتا ہے، آپ نے اسے زیادہ ٹائم دینا ہے۔ یہ نہیں کہ باقی سبجیکٹس کو ٹائم نہیں دینا، باقیوں کو بھی ٹائم دینا ہے، پراپر ٹائم دینا ہے، لیکن جو تھوڑا سا ویک سبجیکٹ ہے اس پہ تھوڑا سا زیادہ فوکس کر لیں۔ میں اپنی بات کروں تو مجھے جو ویک لگتا تھا نا، اب آپ لوگ کہیں گے کہ میں تھوڑی سی پاگل ہوں، لٹکی ہوئی ہوں، ساروں کو انیٹمی، فزیو، بایو کیم وغیرہ ویک لگتا ہے، اور میرا جو ویک سبجیکٹ تھا وہ فزیکل فارمیسی تھا۔ مجھے اتنا کوئی برا لگتا تھا نا، مینس کہ اس میں رٹے والی چیزیں ہیں اور رٹا لگانا میرے لیے مشکل ہے، اس لیے مجھے یہ ویک لگتا تھا۔ باقی میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تو میں نے کیا کیا تھا، میں نے فزیکل فارمیسی کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم دیا تھا، اس طرح سے کہ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں یاد نہیں کرتی یا رٹا نہیں لگاتی۔ میں نے نا جب تک ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھنا نہ لوں تب تک مجھے وہ چیز یاد نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو میں نے ان کے نوٹس بنانا شروع کر دیے، اور نوٹس بناتی گئی، ساتھ ساتھ میری تیاری بھی ہوتی گئی تھی۔ میرے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، اور آپ لوگ جن لوگوں کو لکھنے کی عادت نہیں ہے ان کے لیے تھوڑا سا ہوگا کہ انہوں نے رٹا لگانا ہوگا، تو وہ ایک الگ سینیریو ہے۔ تو ہم واپس اپنی بات پہ آتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پی ایس ٹیز کے 25 دن نکال دینا، تو بیسیکلی ہمارے پاس سیلف اسٹڈی کے 30 دن بچتے ہیں۔ اب ان 30 دنوں کو آپ نے کیسے اویل کرنا ہے؟ لیٹس سپوز کہ آپ کو انیٹمی تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے، تو انیٹمی کا میں نے اپنا جو اسکیجول بنایا تھا، میں نے 10 ڈیز میں انیٹمی کور کر لی تھی الحمدللہ، 10 ڈیز میں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گی کہ کس طرح سے میں نے کی تھی۔ آرگینک کیمسٹری جو ہے یہ میں نے تقریباً 3 ڈیز میں کور کی تھی۔ بایو کیم جو ہے یہ تو میں نے پروف سے پہلے ہی پڑھا تھا، لیکن یہ بھی 5 ڈیز لگا لو آپ، 5 ڈیز میں کور کی تھی۔ فزیکل فارمیسی جو ہے یہ بھی تقریباً 10 ڈیز میں ہو گئی تھی میری۔ اس کے بعد فزیولوجی رہ گئی تھی، فزیولوجی میں نے ساتھ ساتھ بھی ریڈی کی ہوئی تھی، تو اس میں مجھے کوئی اتنا ایشو نہیں آیا۔ تو یہ میری تقریباً 2 ڈیز میں ساری ریوائز ہو چکی تھی۔ میں شوخیاں نہیں مار رہی، میں صحیح بتا رہی ہوں کہ جیسے میں نے کیا تھا۔ انگلش میں نے پیپر سے پہلے پڑھا تھا، تو اس میں الحمدللہ میرے نمبر بھی اچھے ہی آ گئے تھے۔ بیسیکلی میں نے جو ہے 10 ڈیز میں انیٹمی کی تھی، 10 ڈیز میں فزیکل فارمیسی کی تھی، اور 5 ڈیز میں بایو کیم کی تھی، 3 ڈیز میں آرگینک کی تھی، اور 2 ڈیز میں فزیو کی تھی، اور پیپر سے 1-2 گھنٹہ پہلے میں نے انگلش کی تیاری کی تھی۔ انگلش میں ایسا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو رٹے مارنے پڑیں یا
بہت آسان ہے انگلش، ٹھیک ہے. تو آپ نے سب سے پہلے تو سگما رول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جو گھبرا گیا سمجھو وہ مر گیا. تو سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، کانفیڈنٹ رہنا ہے، لیکن اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا کہ مجھے سارا آتا ہے، میں بڑی تیاری کر رہا ہوں. نہیں، کانفیڈنٹ رہنا ہے، اپنے آپ پہ اعتماد رکھو، آپ کر سکتے ہو. لک ایٹ دا اسکائی، ٹرائی ٹو ریچ، ڈیفینیٹلی یو کین. سو آپ کو اگر میں یہ ایڈوائس دوں تو یہی دوں گی کہ ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے کسی بھی چیز کی. اگر ٹینشن لوگے نا تو جو آتا ہے وہ بھی بھول جائے گا، ٹھیک ہے. تو ٹینشن فری ہو کے، ریلیکس ہو کے، اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھ کے، اپنے آپ کو اچھا کھانا سرو کر کے، اپنے آپ کو اچھی طرح سے پیمپر کر کے آپ نے تیاری کرنی ہے. کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں لینی. یہ نہیں کہ آپ نے پیپر کی تیاری کرنی ہے تو آپ نے کھانا نہیں کھانا ٹائم سے، آپ نے لیٹ نائٹ تک جاگنا ہے. جاگنا بھی ہے تو ایک اپنا اسکیجول بناؤ کہ آپ نے کیسے جاگنا ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتی اپنا انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ اپنا سارا کچھ جو ہے وہ ڈل کر دو، آپ ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ دو. نہیں، میں نے تو نہیں چھوڑی تھی، میں نے ساری اپنی ڈیلی بیسس پہ یوز کرتی تھی، سارا پراپر طریقے سے میں کرتی تھی اپنا جیسا ہے کام. تو یہ ہے کہ تھوڑی سی مطلب پڑھائی کو زیادہ ٹائم دے دیتی تھی، انہیں ٹائم تھوڑا سا کم کیا ہوا تھا. تو بس آپ نے ٹینشن نہیں لینی کسی بھی چیز کی. کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ ڈائریکٹلی مجھے میسج کر دو یا مجھے یہاں پہ کمنٹ میں بتا دو، میں آپ کا ضرور رپلائی کروں گی اور ایک ویڈیو بنا دوں گی اس پہ. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں آپ کی ہیلپ نہ کروں، آپ مجھے جب کہو گے میں کر دوں گی، ٹھیک ہے. بس میرے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. امید ہے تھوڑی بہت آپ کو موٹیویشن فیل ہو ہی چکی ہوگی. تو آپ کو موٹیویشن فیل ہو گئی ہے تو مجھے بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے تھوڑے سے پوائنٹس لکھ دیجیے گا تاکہ میں بھی موٹیویٹ ہو جاؤں. تو بیسٹ آف لک فار یور پروف. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. جنرل پیپرز ہیں، جیسے پیپر دیتے ہیں ویسے آپ نے جا کے پیپر دینے ہیں، کوئی مشکل سین نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کر سکتے ہو اور انشاءاللہ آپ لوگ سارے کرو گے. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو ہمارا آنے والا پروف ہے، یہ جو ہمارا فرسٹ پروف ابھی جا رہا ہے، اس میں سے کسی کی سپلی نہیں آئے گی. سارے ماشاءاللہ پڑھنے والے بچے ہیں، سب کا رزلٹ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا آیا ہے. تو بیسٹ آف لک، اسٹے بلیسڈ، اور نیکسٹ اسکیجول کے لیے ٹیونڈ رہیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے.